learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الدہر، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع اور 31 آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں سجدہ اور سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم 2035۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل آتا علی الانسانی، کیا آیا ہے انسان پر، حین من الدہری، ایک وقت زمانے میں سے، لم یکن شیئا، کہ نہ تھا وہ کوئی چیز، مذکورہ، قابل ذکر۔ انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ایک طویل زمانہ گزرا ہے جب تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بلا شبہ پیدا کیا، من نطفۃ امشاج، ایک مخلوط نطفے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مرد اور عورت کے پانی سے کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، یعنی اس کے ذریعے سے اس کو آزماتے ہیں تاکہ جان لے کہ آیا وہ اپنی پہلی حالت کو دیکھ اور اس کو سمجھ سکتا ہے یا اس کو بھول جاتا ہے، اور اس کو اس کے نفس نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ انسان کو کان اور آنکھیں اس لیے عطا کیں کہ امتحان کا مقصد پورا ہو، وہ کانوں سے حق کی دعوت کو سنے اور آنکھوں سے دیکھ بھال کر حق کا راستہ اختیار کرے، یعنی ان دونوں قوتوں سے برائی اور بھلائی میں فرق کر سکے۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اسے ہدایت دی راستے کی، اما شاکرن، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو، و اما کفورا، یا ناشکرا ہو، یعنی حق کا راستہ کھول کر اس کو دکھا دیا۔ اب ہدایت اور گمراہی، خیر اور شر کا راستہ واضح ہو گیا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں اور وہ راستہ دکھایا جو سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح بھی کیا، اس کی رغبت بھی دلائی اور ان نعمتوں کے بارے میں واضح فرمایا جو اسے رب کے پاس پہنچنے پر ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے بھی خبردار کیا ہے جو ہلاکت کے گھر تک پہنچاتا ہے، اور اس سے ڈرایا ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو کیا سزا ملے گی۔ پھر ہدایت پانے کے بعد بندے 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یا تو نعمت پر شکر ادا کرنے والا بندہ، اور یا پھر نعمتوں کی ناشکری کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح صبح ہر شخص اپنا نفس فروخت کرتا ہے، پھر یا تو اسے تباہ کر ڈالتا ہے یا آزاد کرا لیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی یہ اس کے اعمال ہیں جن سے وہ تباہ بھی ہوتا ہے اور جہنم سے آزاد بھی ہوتا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، سلاسلہ، زنجیریں، و اغلالن، اور توق، و سعیرہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کے بارے میں واضح فرمایا جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، ان کے لیے جہنم کی آگ کی زنجیریں تیار ہیں، اور توق، جن کے ذریعے ان کے ہاتھوں اور ان کی گردنوں کو ایک ساتھ باندھ کر انہیں جکڑ دیا جائے گا، اور بھڑکتی ہوئی آگ جو لوگوں کے ساتھ بھڑکے گی اور ان کے بدنوں کو جلا دے گی۔ ان الابرارا، یقیناً نیک لوگ، یشربون من کأس، وہ ساغر سے پیئیں گے، کانا مزاجہا کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ خوش نصیب لوگوں کے استقبال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تواضع جس مشروب سے کی جائے گی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی تاکہ وہ ان کی گرمی کو ختم کر کے ٹھنڈا کرے۔ یہ کافور انتہائی لذیذ ہوگا، دنیا کے کافور سے مختلف ہوگا۔ عیناً، ایک چشمہ ہے، یشربو بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، یفجرونہا، وہ بہا لے جائیں گے، تفجیرا، خوب بہا کر لے جانا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اس شراب کو پئیں گے، اس کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا انہیں، ہمیشہ جاری رہنے والا ایک چشمہ ہوگا۔ پانی اور شراب پینے کے لیے انہیں دریا پر نہیں جانا پڑے گا، بلکہ ان کے محلات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ جس طرف چاہیں گے نہریں نکال لیں گے، کبھی اپنے باغات کی طرف، کبھی محلات کے اندرونی حصوں کی طرف لے جائیں گے۔ یوفون بالنذری، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، ویخافون یوما، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، کانا شرہ، ہوگا شر جس کا، مستطیرا، پھیل جانے والا۔ نعمتوں سے کلام کا رخ نیک لوگوں کے اعمال کی طرف موڑ دیا گیا، ان کے کاموں اور نعمتوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے کہ وہ دنیا میں فرما برداری کے کام کرتے تھے، اپنے رب کی قربت کے لیے وہ اطاعت کے کام کرتے تھے، اور نظروں اور اپنے معاہدوں کو اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے۔ نظر کسی پر واجب نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی ایسا کام خود اپنے آپ پر واجب کر لے، تو جو نظروں کو پورا کرتے رہے وہ فرائض کو بھی اچھے طریقے سے پورا کرتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکلواتا ہے اور اس طرح وہ چیزیں صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ صحیح بخاری 6694۔
نیک لوگوں کے اعمال کے پیچھے جو ذہن کام کرتا ہے اس کی وضاحت ہے کہ وہ اس دن کا خوف رکھتے تھے جس کی برائی ہمہ گیر ہے۔ انہیں خوف تھا کہ اللہ کے سامنے حاضری کے وقت کوئی برائی انہیں پہنچ نہ جائے، اس لیے انہوں نے ہر وہ راستہ چھوڑ دیا جو اللہ کی ناراضگی تک پہنچانے والا تھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ جنت کی لذتیں ان کے لیے ہیں جو اپنا مال اللہ کی خوشی کے لیے اس کی محبت میں ضرورت مندوں پر لگاتے ہیں۔ وہ مال کی محبت کے باوجود مستحق اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے نفس کی محبت پر مقدم رکھتے ہیں اور مال کو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ انما نطعمکم، بے شک ہم کھلاتے ہیں تمہیں، لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے، لا نرید منکم جزاء، اور نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، ولا شکورا، اور نہ ہی شکریہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ثواب کے حصول کے لیے تمہارے ساتھ حسن معاملہ کر رہے ہیں۔ ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کوئی مالی جزا دو، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہماری تعریفیں بیان کرو۔ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، یومن ابوسا، اس دن کا جو بہت تیوری چڑھانے والا، کم تریرا، نہایت سخت ہوگا۔ یعنی ہم آپ کے ساتھ حسن سلوک صرف اس لیے کرتے ہیں کہ نہایت سخت اور شر والے دن اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ فوقاہم اللہ، پس بچا لے گا انہیں اللہ، ذالک الیومی، اس دن کی مصیبت سے، ولقاہم، اور وہ عطا کرے گا انہیں، نظرتاً، تازگی، مسرورا، اور خوشی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی گھبراہٹ سے اور اس کی برائی سے بچا لیں گے، انہیں وہ عظیم گھبراہٹ غمزدہ نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ حسن کا قول ہے کہ چہروں پر تازگی ہوگی اور دلوں میں سرور ہوگا۔ وجزاہم، اور وہ بدلہ دے گا انہیں، بما صبروا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، جنتم وحریرا، جنت اور ریشم۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی وجہ سے جنت اور اس کی نعمتیں عطا کریں گے۔ ان کے لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا، سورہ الحج 23۔ متکئین فیہا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں، علی الارائک، تختوں پر، لا یرون فیہا، نہ وہ دیکھیں گے اس میں، شمسم ولا زمہریرا، سخت دھوپ اور نہ سخت ٹھنڈک۔ اہل جنت ایسے تختوں پر بیٹھیں گے جن پر سجاوٹ والے کپڑے بچھائے جائیں گے۔ جنت کا موسم ہمیشہ خوشگوار رہے گا، سدا بہار موسم، نہ اس میں پریشان کن گرمی ہوگی اور نہ تکلیف دہ سردی۔ ودانیاتن علیہم، اور ان پر جھکے ہوں گے، ظلالھا، سائے اس کے، وذللت، اور تابع کر دیے جائیں گے، قطوفھا، پھل اس کے، تذلیلا، خوب تابع کیے جانا۔ جنتی درختوں کی شاخیں لدی ہوئی اور جھکی ہوئی ہوں گی، جب کبھی جنتی اس سے کوئی پھل توڑنا چاہیں گے تو وہ اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ جنت کے پھل چاہنے والوں کے قریب کر دیے جائیں گے، وہ کھڑے بیٹھے حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی انہیں حاصل کر سکیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر پھرائے جائیں گے، بِآنِيَاتٍ مِّن فِضَّةٍ، برتن چاندی کے، وَأَكْوَابٍ، اور پیالے، كَانَتْ قَوَارِيرَ، جو شیشے کے ہوں گے۔ اہل جنت کے برتن ایسی چاندی کے ہوں گے جو شیشے کی طرح شفاف ہوگی، اور ایسے گلاس ہوں گے جو شیشے کی طرح چمکتے ہوں گے کہ ان کے اندر کی چیز باہر سے صاف نظر آئے گی۔ ان چاندی کے گلاسوں کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ قواریر من فضة، شیشے چاندی کے ہوں گے، قدرھا، انہوں نے اس کا اندازہ رکھا ہے، تقدیرہ، خوب اندازہ رکھنا۔ شیشہ اپنی چمک، صفائی اور سفیدی میں چاندی کی طرح ہوگا اور اس کا رنگ چاندی جیسا ہوگا۔ اہل جنت کے برتن ایسے حجم اور مقدار میں آئیں گے جس کا اندازہ انہوں نے اپنے دلوں میں کیا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں، کأسًا، ایسے جام، کانا مزاجها زنجبیلا، جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ اہل جنت کو چاندی کے نایاب گلاسوں میں شراب پلائی جائے گی۔ زنجبیل سونٹ اور خشک ادرک کو کہتے ہیں، اور اس کی آمیزش سے تلخی پیدا ہوتی ہے جو خوشگوار ہوتی ہے۔ جنت کی شراب میں زنجبیل کی آمیزش کی جائے گی جس سے اس کا ذائقہ اور خوشبو دونوں خوشگوار ہو جائیں گے۔ عینن فیہا، اس میں ایک چشمہ ہے، تسمّی سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ زنجبیل جنت کی ایک نہر ہے جس کو سلسبیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑی تیز چلتی ہے اور اس کی روانگی قائم رہتی ہے، جس کی شراب ہلکی اور زود ہضم ہے، ابن کثیر۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور گردش کریں گے ان پر، ولدان مخلدون، لڑکے ہمیشہ رہنے والے، اذا رأیتہم، جب آپ انہیں دیکھیں گے، حسبتہم، تو سمجھیں گے، لؤلؤ منثورا، بکھرے ہوئے موتی ہیں۔
اہل جنت کے خدمت گار جنتی بچے ان کی خدمت کے لیے آتے جاتے ہوں گے. وہ ہمیشہ ایک ہی عمر پر رہیں گے، یعنی کم سن اور نوخیز. ان کا حسن و جمال اور خوبصورتی برقرار رہے گی اور ان کو دیکھ کر ایسا لگے گا جیسے جنت میں سفید تر و تازہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. اس سے خوبصورت مثال ناممکن ہے. خدمت گار اہل جنت کی آرام گاہوں میں وہ چیزیں لے کر آئیں گے جن کو وہ طلب کریں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں گے، ثَمَّ رَأَيْتَ، وہاں تم دیکھو گے، نعیمًا وَمُلْکًا کبیرا، نعمت اور عظیم بادشاہت. جب آپ اہل جنت کو جنت کی سدا بہار اور با کمال نعمتوں میں دیکھیں گے تو آپ کو جنت کا گوشہ گوشہ نعمتوں، راحت، سرور اور نور سے معمور نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان نظر آئے گی. عالیہم ثیابو، ان پر کپڑے ہوں گے، سندسن خضرن، باریک ریشم کے، سبز، و استبرقن، اور موٹے ریشم کے، وحلو، اور وہ پہنائے جائیں گے، اساورا من فضۃ، چاندی کے کنگن، وسقاہم ربہم، اور پلائے گا انہیں رب ان کا، شرابن طہورا، پاکیزہ شراب. ان کو باریک اور دبیز ریشم کے سبز لباس پہنائے جائیں گے. مردوں اور عورتوں کو ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، کیونکہ اپنے قول اور اپنی بات میں اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان میں ان کا لباس ریشم ہوگا. سورہ فاطر 33. ان کا رب انہیں خوش ذائقہ پاکیزہ شراب پلائے گا. وہ شراب خود بھی پاک ہوگی اور پینے والوں کو بھی پاک کر دے گی. ان ھذا کان لکم جزاء، بلا شبہ یہی تمہارے لیے بدلہ ہے. وکان سعیکم، اور ہے کوشش تمہاری، مشکورہ، قابل قدر. یعنی یہ جنت تمہارے ایمان اور تقوی کی وجہ سے تمہیں دی گئی ہے. اہل جنت کی عزت کے لیے احسان کے طور پر کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے، یعنی دنیا میں تم نے جو اعمال کیے وہ قبول ہو گئے. انا نحن نزلنا علیک القرآن، یقیناً ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے. تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. اہل جنت کی نعمتوں کے بعد جنت تک لے جانے والے قرآن کی نعمت کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص احسان یاد دلایا کہ یہ قرآن آہستہ آہستہ آپ پر نازل کیا گیا. اس میں وعدے ہیں، وارننگز ہیں جن کی انسانوں کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس کی وجہ سے ایک ہی دفعہ قرآن نازل نہیں کیا گیا، بلکہ وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا. قرآن نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو معزز بنایا. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، چنانچہ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو. وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ، اور نہ آپ اطاعت کیجیے ان میں سے، عاصفاً او کفورا، کسی گناہ گار یا ناشکرے کی. اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ثابت قدم رہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں تک پہنچاتے رہیں. کافر یا منافق آپ کو روکنا چاہیں تو آپ ان کی بات نہ مانیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں. وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو. اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرنے کے لیے ذکر اور 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنے اور ذکر کی کثرت کے لیے صبر مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے فرمایا صبح و شام اپنے رب کا نام لیتے رہو. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے لیے سجدہ کرو. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کرو. یعنی مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھو. رات کو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو اور کثرت سے سجدے کرو. اِنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ، يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں. وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، وَرَاءَهُمْ، اپنے پیچھے، يَوْمًا ثَقِيلًا، ایک دن بہت بھاری. یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلا دیا جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی تھیں، انہیں ترغیبات دی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا، پھر بھی ان کی ترجیحات نہیں بدلیں. وہ دنیا ہی سے محبت کرتے رہے، دنیا کے قیدی اسی پر مطمئن رہتے ہیں اور عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آگے جو قیامت کا دن آنے والا ہے جو کہ بہت بھاری دن ہے، جس کی مقدار ہمارے حساب سے 50,000 سال ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. دنیا میں الجھ کر آخرت کو چھوڑ دینا عقل مندی نہیں ہے. دنیا کی محبت تو ہر خطا کی بنیاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو گے تو لوگ تم سے محبت کریں گے. ابن ماجہ. نحن خلقناہم، ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے. وشددنا، اور مضبوط کیے ہم نے، اسرہم، جوڑ ان کے. واذا شئنا، اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا امثالہم، بدل دیں ہم ان جیسوں کو. تبدیلا، بدل دینا.
اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی پر تخلیق کی ابتدا سے عقلی دلیل دی ہے کہ ہم انسان کے خالق ہیں، اسے عدم سے وجود میں لائے ہیں، اس کی تخلیق کو مکمل کیا، اس کے ظاہری اور باطنی اعضاء، اس کے اعصاب، اس کی رگیں، پٹھے، اس کے پورے جسم کو مکمل کیا، تو اب وہ جو چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم اسے اس حالت میں وجود میں لائے ہیں تو موت کے بعد دوبارہ جزا سزا دینے کے لیے زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جس ہستی نے دنیا میں مختلف مراحل سے گزارا ہے، اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ انہیں بیکار چھوڑ دے۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ النساء 133۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، فَمَن شَاءَ، تو جو چاہے، اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ یعنی یہ قرآن ایک ایسی نصیحت ہے جس سے ایمان لانے والا فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن کا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اب جو چاہے یہ راستہ اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، اور نہیں تم چاہتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے، اس کی اطاعت کے لیے آپ کا اختیار کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ہدایت اور ایمان پر کوئی قدرت نہیں رکھتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، حق رکھنے والے کے لیے وہ راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہدایت پانے والے کی ہدایت اور گمراہ کی گمراہی میں اس کی اپنی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ اپنے کلی علم سے ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ والظالمین، اور ظالموں کے لیے اعد لہم عذابا علیما، اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے جس کے لیے چاہتا ہے اسے سعادت کے راستوں پر چلنے کی توفیق دیتا ہے اور اپنی خاص عنایات سے نوازتا ہے، اور ظالموں کے لیے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کی بجائے بدبختی کو پسند کیا، ان کے ظلم اور ان کی زیادتی کی وجہ سے ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الدہر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔